بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں پر رکے تھے کہ اسلام منطق کو بطور اعلیٰ اعلیٰ علم رد نہیں کرتا اور نہ اسے رد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کی تشریح ہم نے پچھلی دفعہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ منطق جہاں تک منطق یعنی استخراجی منطق یا ڈیڈکٹیو لاجک کا تعلق ہے، تو ڈیڈکشن فی نفس ہی جو ہے، جس طرح اس کی تعریف منطق میں کی جاتی ہے، وہ عقل کا مترادف ہے۔ یعنی اگر آپ ڈیڈکشن کا انکار کریں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرے کلام میں تضادات ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایک نشانی کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف ہوتا تو اس میں تضادات ہوتے، اختلافاً کثیرا۔ تو قرآن مجید جو ہے عقل کی معراج ہے ان معنوں میں، اور انسان مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ ناقص ان معنوں میں ہے کہ وہ غلطیاں کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ اسلام نہ صرف یہ کہ منطق کو رد نہیں کرتا، بلکہ بمعنی یعنی عقل پر، سارے اسلام کا مدار عقل پر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یعنی فقہ اسلامی میں تکالیف کا مدار جو ہے عقل پر ہے۔ اگر اس لیے مجنوں پر یا بچوں پر کوئی تکالیف نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ منطقی اشکال جو ہیں وہ بھی ان کو اسلام رد نہیں کرتا یا اس کی بھی ضرورت نہیں، وہ اس سے لازماً اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس میں ہمیں یعنی دو آراء ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہیں، تو اس کا فی نفسی ہی ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کس حد تک معاون ہے، انسان کو معاونت دیتی ہیں صحیح استدلال کے لیے، یہ جو ہے ایک موضوع بحث ہے، اور اس میں لوگوں کا اختلاف رہا ہے، یعنی پرانے زمانے سے، اور مسلمانوں میں بھی اس کا اختلاف رہا ہے۔ تو امام غزالی منطقی اشکال کے مدعی ہیں، اور یعنی جو ہمارے روایتی اشعری اور ماتریدی اسکول ہیں وہ بھی اس کے مدعی ہیں۔ حنبلیوں کے ہاں بھی وہ منطق یعنی پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ حنبلیوں میں اور اہل حدیث میں ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے منطقی اشکال کی افادیت پر، جیسے امام ابن تیمیہ جو ہے وہ شک ڈالا، تو وہ ایک یعنی عادی سی بات ہے۔ یعنی ایک علوم میں جو بحثیں یہ چلتی رہتی ہیں، اس کا یعنی دین سے سچ کوئی تعلق نہیں۔ تو منطق ہم ان معنوں میں دو چیزیں اس سے سمجھتے ہیں: منطق عقل کے بنیادی قوانین،
تو ان معنوں میں جو ہے عقل کی ضرورت ہے، منطق کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے منطق میں ہمیں ملتے ہیں اس کے لوازمات، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل کے بنیادی قوانین کے کیا لوازمات ہیں، تو اس بارے میں جو ہے گنجائش ہو سکتی ہے. اور پھر ان معنوں میں یہ نہیں ہے کہ منطق کو رد کرنے والے ضروری نہیں ہے کہ وہ منطق کو بالکلیہ رد کریں، بلکہ مطلب یہ ارسطو کی اشکال کو جنہوں نے رد کیا، وہ انہوں نے جو ہے دوسری قسم کی منطق یعنی استقرائی منطق پہ زور دیا. فار ایگزامپل، یا اس بات پر زور دیا کہ منطق دراصل جو ہے اس کا تعلق زبان سے ہے، اور تو منطق سیکھنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل لینگویج کی نہیں بلکہ اصلی یعنی عربی زبان یا انگریزی زبان میں مہارت لازمی. یہ دعویٰ لوگوں نے کیا، مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلمانوں نے بھی. تو ان معنوں میں اسلام منطق کو بطور اعلیٰ علم رد نہیں کرتا، نہ اسے رد کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منطق کی جو تفاصیل ہیں ان سب کا جو ہے ایک ہی علمی درجہ ہے. ایسا نہیں ہے، وہ ایک علم ہے جیسے دوسرے علم ہیں. تو اس کی جو منطق کی تقدیس ہے، منطق کی تقدیس وہ ایک منفی چیز ہے. کسی بھی انسانی علم کی جو ہے تقدیس نہیں چاہیے. اب جو منطق مسلمانوں کے ہاں آئی، وہ یہ تنہا آپ اسلام منطق کو بطور علم رد نہیں کرتا، نہ ہی اسے رد کرنے کی ضرورت ہے. یہ تنہا آپ کی ذات والا صفات ہی کا کارنامہ تھا کہ آپ نے اس وقت کی موجود منطقی باریکیوں کو نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر سمجھا، بلکہ ان کی مدد سے غیر اسلامی عقائد میں موجود بے ربطی اور کجی کو بھی واضح کیا. اب اس سے پہلے کہ ہم اس جملے کی وضاحت کریں، دیکھیں منطق جو مسلمانوں کے ہاں آئی تو اس میں ارسطو کی منطق انہوں نے لی. تو اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں تھیں: تعریفات اور اقیسہ یا قیاس، منطقی قیاس. اور تعریفات کا تعلق جو ہے مفردات سے ہے، اور امام غزالی جیسے اس کتاب میں بھی المستصفیٰ میں 3 قسم کی تعریف کی بات کرتے ہیں. پہلی منطقی تعریف، جس کو حد کہتے ہیں. دوسرے جو ہے رسم، جو منطقی تعریف نہیں ہے لیکن اس سے. اور تیسری جو ہے مترادفات. تو یہ تعریفات بہت اہم ہیں اس لحاظ سے کہ تمام اسلامی علوم میں، یعنی مطلب آپ فقہ پڑھتے ہیں تو تعریف کے ذریعے جو ہے آپ جو اصطلاحات ہیں ان کی حد بندی کر دیتے ہیں. اگر وہ نہ کریں تو پھر مطلب مختلف لوگ مختلف چیزوں کی بات کرتے رہیں، اور یعنی کمیونیکیشن اور فہم جو ہے وہ مشکل ہو جائے. تو اس لحاظ سے تعریفات جو ہے وہ تمام اس علوم اسلامیہ کے لیے اہم ہے. تو جب امام غزالی نے کہا کہ جس کو منطق نہ آتی ہو، جیسے المستصفیٰ میں کہا، تو اس کے علم کا کوئی لا یوثق بعلمہ،
یعنی یہ فرمایا کہ اس کے علم کا اس کے علم کی اس کے علم کو لا یوسک بعلم، اس کے علم کا پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ کہ اگر آپ کو تعریفات کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ دوسرے علوم اسلامیہ میں جو وہ تعریفات کی گئی ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ، دوسری چیز قیاس، اور قیاس کی جو اشکال ہیں اور پھر قیاس کی تقسیمات، اور یہ فرق کہ قیاس میں یعنی ویلڈ اور انویلڈ آرگومنٹ کا فرق امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک آدمی کے مقدمات صحیح ہو سکتے ہیں لیکن اس کا استدلال غلط ہو سکتا ہے، اس کا استدلال صحیح ہو سکتا ہے لیکن اس کے مقدمات غلط ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو وجوہات، تو یہ جب آپ استدلال کسی بھی علوم اسلامیہ میں استدلال یعنی فقہی استدلال کریں یا حدیث شریف میں یا ایون تفسیر میں، تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور عام عقل جو ہے آپ کو وہ سکھاتی ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ ایک علم میں اونچے مقام پر پہنچنا چاہیں تو اس کے لیے ایک ڈسپلنڈ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تو منطق وہ آپ کو تربیت فراہم کرتی ہے۔ اور پھر ویلڈ آرگومنٹ جس کو برہان کہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے ارسطو سے لی ہیں مسلمانوں نے، لیکن یہ کہ اس میں ایسی چیز بھی ہیں جو مسلمانوں خود اس میں دوسروں سے لی ارسطو کے علاوہ، یعنی مطلب منطق میں علم کی بحث آپ کو ملے گی، علم حادث قدیم، یہ اللہ کا علم ہے، اور حادث، تو منطق اس سے بحث نہیں کرتی قدیم علم سے، صرف حادث علم، تو یہ اہم بات ہے۔ دوسری یہ کہ پھر حادث علم کو وہ دو معنی میں تقسیم کرتے ہیں، تصور، یہ مفردات کا ہے، اور تصدیقات، اور تصور کی جو پھر تعریف کی جاتی ہے وہ زیادہ وہ منطق سے اس کا اتنا تعلق نہیں، اس کا تعلق علمیات سے ہے، علمیات اور نفسیات سے بھی، ایپسٹمولوجی۔ تو جو منطق کے نام سے ہمارے یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں علمیات بھی داخل ہیں، تو علمیات کا وہ مقام نہیں ہے جو منطق کا یعنی مقام ہے۔ منطق یعنی سوری علم ہے، علمیات جو ہے سوری علم نہیں ہے، وہاں آپ علم کی تعریف کر رہے ہیں، اور علم کی تعریف میں علم کے فہم میں فرق ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف مسلمانوں کے جو علوم ہیں ان میں علم کی تعریف مختلف طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات جو ہے وہ جو مسلمانوں نے لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا اپنا اضافہ ہے منطق میں، تو جو چیز مسلمانوں نے منطق میں اضافہ کیا وہ دلالات الفاظ کی بحث، دلالات دونوں لحاظ سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، دلالات کا مطلب ہے سگنیفیکیشن، تو اس میں جو بحث ہے وہ آج کل لنگوسٹکس اور فلاسفی آف لینگویج کی بحث ہے، تو اس میں پھر آپ پڑھتے ہیں دلالت کی قسمیں، یعنی دلالات التزامی اور اقترانی اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ جو ہے مسلمانوں کا زیادہ تر اس میں تو یعنی منطق میں سارا وہ ارسطو اور یونان سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اس میں اضافے بھی کیے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اور دوسرے مسلمانوں علوم میں منطق پائی جاتی ہے، جیسے اصول فقہ، اس میں بہت سے مباحث وہ ایکچولی جو ہے منطقی مباحث ہیں، اور وہ مسلمانوں نے اس میں اضافہ کیا ہے۔
اسی طرح علم کلام میں بہت سے مباحث ایسے ہیں جو منطقی مباحث ہیں جو مسلمانوں نے اضافہ کیا. اسی طرح اصول حدیث میں جو روایات کی بحث ہے اور تواتر کی بحث ہے اور احاد کی بحث ہے، اس میں استقرائی منطق اور پروبیبلسٹک لاجک جو ہے وہ اس کے بڑے مباحث ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کے اضافے ہیں یا مسلمانوں کی ایجاد ہیں یا ان کے اضافے ہیں. تو یہ جو ہے منطق کا میں نے آپ کو، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ منطق، جب ہم منطق کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا. تو اسلام منطق بطور اعلیٰ رد نہیں کرتا اور نہ ہی اسے رد کرنے کی ضرورت ہے. یہ تنہا آپ ہی کی ذات والا صفات کا کارنامہ تھا، یعنی امام غزالی کا، کہ آپ نے اس وقت کی موجودہ منطق کی باریکیوں نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر سمجھا. تو منطق، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے منطق کو سمجھا امام غزالی نے. تو منطق میں جو ہے کئی کتابیں آپ نے لکھی، یعنی المستصفیٰ میں جو منطق کا مقدمہ ہے، وہ اتنا نفیس ہے کہ وہ مطلب یہ کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مدرسوں میں جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھایا جاتا. یہ منطق المستصفیٰ منطق کی کتاب نہیں ہے، لیکن جو اس پہ مقدمہ لکھا منطق کا، وہ منطق پر اس کتاب کا مقدمہ. اور اسی کتاب میں آپ نے یہ بھی فرمایا المستصفیٰ میں کہ جس کو منطق نہ آتی ہو اس کے علم کا جو ہے اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ مطلب یہ کہ وہ اصطلاح ہی نہیں سمجھے گا. اب وہ یہ نہیں کر رہے کہ صحابہ کو اگر منطق نہیں آتی تھی تو ان کا علم کا اعتبار نہیں. جب علوم مدون ہو گئے اور اصطلاحیں ہم نے منطقی استعمال کرنا شروع کی، تو اب آپ یعنی فقہ کو بھی پڑھیں گے تو اگر آپ کو منطق نہیں آئے گی، یا علم کلام کو پڑھیں گے، یا ابن تیمیہ کا فار ایگزامپل علم کلام کا ایون رد پڑھیں گے، جیسے رسائل تدمریہ میں بہت سے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو ابن تیمیہ کے یعنی فالوور کہتے ہیں آج کل، وہ کتاب پڑھتے ہیں اور اسے غلط مطالب اس لیے نکالتے ہیں کہ ان کی منطق میں تربیت ہی نہیں ہے. وہ ساری منطقی اصطلاحیں ہیں ابن تیمیہ جو استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے، اور یا آپ فقہ پڑھیں تو اس میں جو اصطلاحات ہیں وہ ساری منطقی تعریفات ہیں. اگر آپ منطق کی اصطلاحات نہیں سمجھیں گے تو آپ فقہ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو ان معنوں میں اس کا وثوق نہیں ہے جب علوم کے مدون ہونے کے بعد. تو المستصفیٰ میں منطق کا مقدمہ انہوں نے لکھا، اور ایک اور ان کی کتاب ہے معیار العلم، وہ بھی منطق کی کتاب ہے. یہ جو ہے میرے خیال میں مقاصد الفلاسفہ جو آپ کی کتاب ہے اس کا ایک چیپٹر ہے معیار، اور یہ الگ سے بھی چھپا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے محق نظر. تو یہ تین تو کتابیں جن کو مجھے پتہ ہے ان کی منطق کی پوری کتابیں یا چیپٹرز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان کی ہر کتاب میں یعنی منطقی مباحث اور منطق کے علاوہ ملیں گی. تو اس لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ امام غزالی نے جو ہے منطق کی باریکیوں کو، لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ یہ تنہا آپ کی ذات والا صفات کا کارنامہ تھا، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ یعنی امام غزالی کے اپنے جو استاد ہیں امام الحرمین، اس سے پہلے جو علماء گزرے ہیں ان کی، یعنی امام غزالی نے ان کے کام کو بڑھایا یا ان کے کام پہ بلڈ کیا. تو یہ کہنا کہ امام غزالی کا، اور دوسرا یہ کہ جو معتزلی علماء تھے انہوں نے جو ہے اس میں ان کا بہت بڑا کام ہے. یعنی مطلب ہمارے معتزلہ کو، یعنی ان کے بعد عقائد کی ہم تردید کرتے ہیں، لیکن اصول فقہ جو ہمارے یہاں ڈیولپ ہوئی ہے اس کی ساری بنیادی کتابیں معتزلی علماء نے لکھی ہیں. اور وہ اس لیے انہوں نے لکھی کہ انہوں نے وہ منطق جانتے تھے اور فلسفہ جانتے تھے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے انہوں، اور ایون علم کلام کی جو بنیادی مباحث ہیں وہ معتزلہ سے ہی شروع ہوئی. اور یعنی مطلب یہ کہ امام ابو الحسن عشری جو ہے معتزلیوں کے ہی شاگرد تھے. تو انہوں نے ان کا رد بھی لکھا، لیکن یہ کہ ان کا سمجھا. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ امام یہ
تنہا تنہا آپ کی ذات والا سے، لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے اس کو، یہ تنہا تنہا آپ کی ذات والا صفات ہی کا کارنامہ تھا کہ آپ نے اس وقت ہی موجود منطقی باریکیوں کو نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر سمجھا بلکہ ان کی مدد سے غیر اسلامی عقائد میں بے ربطی اور کجی واضح کی۔ تو یہ صحیح ہے، یہ امام غزالی کا اصل کارنامہ ہے کہ انہوں نے منطق کو سمجھا اور دوسروں نے بھی سمجھا، لیکن انہوں نے جو ہے اس کو ایک معراج پہ پہنچا دیا، اور پھر اس میں جو ہے منطق میں جو خالص منطقی مباحث تھے، یعنی سوری اور استدلال کی حقیقت کے مباحث تھے، ان کو الگ کیا، اور جو اس میں مابعد و طبیعاتی اور فلسفیانہ مسائل تھے ان کو الگ کیا، اور پھر منطق کی بنیاد پہ فلسفے کو پرکھا اور جانچا اور محدود۔ یہ امام غزالی کے جو اصل کارنامہ ہے وہ کارنامہ یہ ہے، کیونکہ جب فارابی اور ابن سینا وغیرہ نے منطق پڑھی ارسطو کی، تو وہ ارسطو سے اتنے متاثر ہوئے کہ پھر اس نے اس کی ہر چیز انہوں نے قبول کر لی، مابعد و طبیعات، اس کی ریاضی، اس کا ہندسہ، اس کا علم الاجتماع، یعنی فارابی نے اس پہ کتاب لکھی ہے۔ تو منطق نے ان کے دل میں جو ہے ارسطو اور یونانیوں کی اتنی تقدیس پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے پھر اس بنیاد پہ جو ہے وہ مابعد و طبیعاتی عقائد میں ان کے قبول کر لیے جو اسلام کے مخالف تھے۔ تو امام غزالی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ منطق کا جو ہے کوئی نیسسری لنک نہیں ہے اس میں، اور یہ بھی بتایا کہ منطق کو استعمال کر کے ہم جو ہے ان کے مابعد و طبیعاتی عقائد کا نہ صرف یہ رد کر سکتے ہیں بلکہ اسلامی عقائد کی جو ہے تعویل اور توجیہ اور جسٹیفیکیشن بھی بیان کر سکتے ہیں اس کی بنیاد پر۔ تو یہ تنہا آپ کی ذات والا صفات ہی کا کارنامہ تھا کہ آپ نے اس وقت کی موجود منطقی باریکیوں نہ صرف یہ کہ مکمل طور پر سمجھا بلکہ ان کی مدد سے غیر اسلامی عقائد میں بے ربطی اور کجی کو بھی واضح کیا، یعنی تحافہ، بے ربطی اور کجی جو ہے، بے ربطی اور کجی، اسی کو تحافہ کہتے ہیں، یعنی انکوہرنس، یعنی ان کا انٹرنل کانٹرڈکشن جو ہے اس کو واضح کیا۔ اور انہوں نے پہلی کتاب جو اپنی لکھی مقاصد الفلاسفہ، اس میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو وضاحت کی فلسفیوں کے، یعنی منطق پہ اس پہ چیپٹر ہے، اس میں مابعد و طبیعات پہ چیپٹر ہے، اس میں طبیعات پہ چیپٹر ہے، یہ تو مجھے یاد ہیں 3، اور پھر اس میں صرف ان کے عقائد بیان کیے، اور اس کے بعد جو ہے تحفۃ الفلاسفہ میں ان عقائد کی جو ہے تردید کی منطق کی بنیاد پہ۔ تو میرا خیال ہے یہاں پہ رکتے ہیں، پھر جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔